اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بابو جی ہمارے پردادا مرشد ہیں اور لاہور شریف میں جیسے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ آپ کے خطوط اللہ کے فضل سے ہمیں مل گئے تھے، تو یہ خطوط میں جو الفاظ ہیں وہ ہیرے موتی ہیں ہمارے لیے، اور یقیناً جو لوگ اس سفر کے مسافر ہوں گے ان کو ان خطوط کے سننے سے خاصا فائدہ ہوگا۔ تو یہ سلسلہ تو جاری ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے کوئی ایک دوست کو تو خط نہیں لکھا، ہزاروں دوستوں کو خط لکھا، ہزاروں لوگوں کو خلافتیں عطا فرمائیں اور ڈیوٹیاں لگائیں۔ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جاری و ساری ہے، اور اب یہ جو بابو جی کا خط ہے یہ 13 ستمبر 1942 کا ہے، یعنی بفور دا پارٹیشن، اور لاہور شریف سے لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز اللہ دوست سلامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی پہلے زمانے میں ایس ایم ایس اور ٹیلی فون کی اتنی سہولت تو نہیں تھی، لیکن خطوط تو کتابت چلتی رہتے تھے، تو سارے لوگ جو اپنے پیر و مرشد یعنی بابو جی سے اٹیچ، وہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ ضرور خط لکھتے تھے۔ یعنی ہمارے پیر صاحب نے بھی اپنے سب دوستوں کو کہا ہوا تھا کہ مہینے میں پورے گھر کے حالات، اپنے حالات ایک خط ضرور لکھا کریں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ ایس ایم ایس ضرور کیا کریں، اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی کام ہو، مشکل ہو تو ایک مس کال دے دیا کریں، اگر بات ہو جائے تو اٹس بیٹر، چونکہ ظاہر ہے ہر وقت جیسے اس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے تو عین عبادت کے موقع پر اللہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ رابطہ قائم کیا جائے، تو رابطہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ قائم ہو سکتا ہے، یا اللہ سے رابطہ قائم کر لیں یا دنیا سے رابطہ قائم کر لیں۔ اور بابو جی نے آگے لکھا ہے کہ اسلام کے بعد کہ خط آپ کا ملا، حال معلوم ہوا، بندہ سری نگر سے مورخہ 2 ستمبر 1942 کو علی صبح لاہور میں پہنچ گیا تھا، مگر چونکہ مرشد صاحب حضرت قبلہ محمد کریم اللہ صاحب کا 1 ستمبر کو انتقال ہوا تھا، اس لیے پھر واپس مجھے گجرانوالہ جانا پڑا۔ تو یہ جو آپ کے پیر و مرشد یعنی قبلہ حضرت قبلہ محمد کریم اللہ صاحب ہیں، ان کا دربار شریف شاہ جمال کے نام سے گجرانوالہ شریف میں خیالی دروازے پر موجود ہے۔ آج بھی دنیا خلائق جو ہے، مخلوق خدا جو ہے وہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ جو گجرانوالہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ وہاں جایا کریں جب دل کرے، لیکن جیسے مہینے میں ایک خط لکھتے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دور رہتے ہیں، جو قریب رہتے ہیں ان کو مہینے میں ایک دفعہ ملنا چاہیے کم از کم، اور رابطہ جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ضروری ہے۔ حالات کو شیئر کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ آپ دیکھیں بابو جی آگے کیا فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اور اس طرح سفر کی کشمکش میں طبیعت کو تکان ہوئی اور زیادہ بیمار ہو گیا، اب مالک کے فضل سے قدرے آرام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اور یہ بابو جی کے پاس جتنے لوگ آتے تھے سب ٹھیک ہوتے تھے، سب کے مسئلے ٹھیک ہوتے تھے، لیکن آپ دیکھیں خطوط سے اندازہ ہوگا کہ آپ سدا بیمار رہتے تھے اور سب دوستوں کو یہی بتاتے رہتے کہ میں بیمار ہوں۔ تو اللہ کا شکر نہیں کہ آپ اور میں ٹھیک ہیں اور بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کی بھی دیکھیں نا، اس وقت خط آتا تھا آدھی ملاقات ہوتی تھی، آج بات ہوتی ہے، ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو پوری ملاقات ہوتی ہے۔ یو کین فیل لائک دس کہ یو آر سٹنگ ود می۔ اور زیادہ بیمار ہو گیا، بابو جی فرما رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ اور میں زیادہ بیمار ہو گیا، مالک کے فضل سے قدر آرام ہے اور آپ لوگوں کی بھی خیریت مطلوب، انشاءاللہ العزیز مالک نے چاہا اور زندگی رہی تو ماہ رمضان المبارک کے بعد یا بندہ خود حاضر ہوگا، ورنہ آپ تکلیف گوارا کر کے آ کر مل جائیں۔ آپ لوگوں نے جو کچھ خط میں لکھا ہے درست ہے۔ اب یہاں محبت کی بات شروع ہو رہی ہے، دیکھیں بابو جی کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو بے قراری، اضطراب، تڑپ، انتظار اور وہم، شک و شبہ دل میں گزرتا رہتا ہے۔ محبت کی تلاش ہو تو اپنے دل سے پوچھ لیا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، کسی پہ شک کرنا کہ پتہ نہیں وہ محبت کرتے نہیں کرتے،
ہمارے پیر و مرشد نے کیا کیا یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ختم کر لیں خط کو۔ آپ کہتے ہیں محبت کی تلاش ہو تو اپنے دل سے پوچھ لیا کریں، اگر تمہارے دل میں محبت اور پیار ہے تو دوسری طرف بھی محبت اور پیار ہے، اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور نہ ضرورت ہے۔ آگے چل کے آپ بابو جی فرماتے ہیں اپنے دوستوں کو، زندگی ایک چلتے پانی کی مثال ہے، اور جسم جو اس پانی کی کشتی ہے جو اس کو دنیا میں لیے پھرتی ہے، مگر آخرش اس کشتی کو ٹوٹنا لازم ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو پیر کی محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ نفس کو موت ہے، مگر پیر کو موت نہیں۔ یہ گہری باتیں ہیں، امید ہے آپ گہرے سمندر کے گہرے موتی ڈھونڈنے اور سمجھنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہیں۔ جو پیر کی محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ نفس کو موت ہے مگر پیر کو موت نہیں، اس لیے روح کو نہ موت ہے اور نہ فنایت۔ آپ بھی روح کی محبت اختیار کریں۔ ہائے ہائے، ہم جسم کی پوجا کرنے والے، اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے والے، یہ بابو جی کی بات کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو سامنے بٹھا کے میں تینوں تک دی رہا، ہمارا تو یہ حال ہے، بس ہم تو نین نقش دیکھ کر کسی پہ مر مٹتے ہیں۔ آپ سرکار فرما رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اور اب یہ بابو جی کا سہارا لے کر میں اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی روح کی محبت اختیار کریں، تاکہ جسم کے فنا ہونے کے بعد آپ کو بھی دائمی زندگی حاصل ہو۔ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اس طرح سے دل کی محبت کو زبان ظاہر نہیں کر سکتی۔ اب چونکہ آپ کے جو ملنے والے اور بھی خط ایک لکھتے، ذکر آپ دوسروں کا بھی فرماتے، میری طرف سے خدیجہ بیگم، صوفی محمد سرور، ماسٹر محمد عبد المجید صاحب اور فاطمہ بی بی کو سلام اور دعا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ خط میں بھی دیکھیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سب کی خیر کرے، یہاں کوئی اپنے پرائی کی بات نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، اور ہمارا انجام نیک ہو۔ بابو جی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر کریں اور ہمارا انجام نیک ہو۔ وسلام المرسلہ غلام سرور۔ بابو غلام سرور آپ کا نام ہے، قادری ترتوسی مشہور ہیں، بابو سرکار علی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ بمبئی سے بڑا گہرا تعلق رہا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک ایک خط کر کے سارے خط ریکارڈ کر دوں گا، اور من وان اپنی بھی بات ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ ہمارے پیر و مرشد سے ایک مرتبہ کسی دوست نے گھر پہ سوچا کہ پتہ نہیں ہم اپنے پیر صاحب یعنی حکیم عبد المجید کھوکر صاحب کی بارگاہ میں ہر مہینے ہی لوگ چلے ہوتے تھے، یعنی یہ ایک روٹین تھی کہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، چونکہ آپ ایک فقیرانہ طبیعت، درویش قلندر طبیعت کے آدمی اور ایسے سیدھے سادے انداز سے تشریف فرمائیں، ظاہر میں ساروں کو دوائیاں بانٹ رہے ہیں، حکیم عبد المجید کھوکر کے نام سے مشہور ہیں، کوئی بورڈ نہیں لگایا ہوا آپ نے، لیکن دنیا جان میں آپ کی دوائی چل رہی تھی اور سب لوگ کچھ دوائیاں لینے آ جاتے، کچھ دوائیوں کے بہانے سے آ جاتے۔ جب آپ سرکار یہ پوچھتے کیا لینے آیا تو آپ فرماتے دوائی لینے آئے، تو بظاہر دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اصل میں تو آپ کی نگاہ چاہیے ہوتی تھی، نگاہ مرد مومن چاہیے ہوتی تھی۔ تو اب جو دوست ایک بیٹھا گھر میں سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ سرکار بھی ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو جب وہ دوست آپ کے پاس آیا تو آپ کی بالکل ایسی ہی ٹیبل تھی، آپ نے دراز میں سے نکالے کچھ پنے اور کلپس رکھے، ادھر سے مقناطیس نکالا، اور پھر آپ بار بار اس کو ایسے کرتے کہ دیکھیں یار یہ پن اور یہ جو کلپس ہیں یہ خود دوڑ کے آنے یا مقناطیس چھکنا۔ کمال دی مطلب آپ کی مثالیں ہوتی تھیں کہ بندہ گھر سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا، اور ہم یہاں بیٹھ کے جو بات سوچتے تھے اسی طرح آپ وہاں پر کسی نہ کسی حوالے سے وہ باتیں واضح کر دیتے۔ ہمیں پھر بڑا ڈرنے لگنے لگ گیا کہ آپ سے ہم اپنے دل کی باتیں چھپائیں کیسے، جو سوچتے وہ وہاں جاتے تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے ہمیں وہ بات یا شعر و شاعری میں سمجھا دیتے۔ تو اب آپ بار بار ایسا کرتے، دیکھیں یار یہ پنا خود آنیا یا مقناطیس چھکنا، تو وہ بار بار آگے سے دوست کہتا ہے حضور مقناطیس چھکنا، آنے گل پکی ہے کہ مقناطیس ہی چھکنا حضور،
آگے سے وہ کہتا ہے حضور یہ بالکل پکی گل ہے، یہاں تے جان ہی کوئی نہیں، کلپ اور یہ جڑیاں پناں نے کامن پنس یہ جتھے رکھ دی ہے اتھے ہی رہنیاں، یہ تو مقناطیس چھکنا۔ تو یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتے ہیں اصل پاور ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن میں نے اس تجربے کو ادھر کیا ہے کہ جب بار بار ہم نے مقناطیس اس کے ساتھ لگایا تو کلپس اور پنوں میں بھی یہ پاور پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اور کلپس کو اور پنوں کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فقیر کے ساتھ رہو گے تو فقیر ہوتے جاؤ گے، ولی کے ساتھ رہو گے تو ولی ہوتے جاؤ گے، درویش کے ساتھ لگو گے تو درویش ہوتے جاؤ گے، کتب کے ساتھ لگو گے تو کتب بنتے جاؤ گے۔ اب کیا اللہ آپ کو قبول کرتے ہیں؟ ایک کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے، کیا ہماری بھی قبولیت ہوئی؟ تو وہ ظاہر ہے قبولیت ہوئی تو آپ آئے تھے نا، رجسٹریشن ہوئی تو آئے تھے، لیکن اگر کوئی نکل جاتا ہے واپس اور اس کے جو مسئلے ہیں وہ دنیا کے حل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں آتا ہے، تو یہ اس کی کم بختی ہے یا بدبختی ہے۔ اور نیک بختی یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ایک آنے کا، ایک پیسے کا بھی سکون ملے، مزہ ملے، وہاں لگے رہنا چاہیے۔ اور بس جو بات سمجھانی تھی وہ بابو جی نے بتا دی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ سب کی خیر کرے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنے چرند پرند جن و انس ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم میں اضافہ فرمائیں، اور ہماری اور آپ کی محبت میں امتحان نہ ڈالیں، چونکہ ظاہر ہے ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے تو ایک یہ کتاب بابو جی کی لی ہے، اس میں 100 صفحے ہیں، ایک بابو جی کے نام سے ایک گلزار سروری ہے، اور یہ ذکر فکر کی کتاب ہے، اس کا ہدیہ جو ہے 1000 روپے۔ تو کوئی اگر لینا چاہے تو اگر وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھیں تو میں بھجوا دیتا ہوں، اور ان سے چونکہ ظاہر ہے علم جو ہے جیسے یہ خطوط میرے ہاتھ میں، اس میں جو لفظ ہیں وہ میرے لیے تو ہیرے موتی ہیں، اور یقیناً جو محبت کے مسافر ہوں گے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور جن لوگوں نے شادی کر لی ہے ان کو مبارکباد، اور جن کی نہیں ہوئی وہ تیاریاں کر لیں، چونکہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بھی بات بن جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔